مسلمان ہونے کے لیے کلمے کی شہادت جو دو چیزوں پر مبنی ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ ضروری ہے۔ 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام رضی اللہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے امتیوں کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ان کی ختم نبوت کی گواہی دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج اس پر گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزر گئے، اور کلمے ہی میں آپ کی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، ایک حصہ توحید کا یہ ہر نبی کے ساتھ چلتا چلا گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے، اور امت سے یہ اقرار لینے کے لیے دوسرا حصہ اس کی رسالت کا ہوا کرتا تھا۔ آدم کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے چنا تو وہ آدم صفی اللہ بن گئے۔ اب امتیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم کے صفی اللہ ہونے کی گواہی دیں۔ آدم صفی اللہ پہلے حصے میں کلمے میں نکتہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں ہے۔ آدم صفی اللہ بن کر آئے تو صفی اللہ میں نکتے موجود تھے۔ پھر حضرت نوح نجی اللہ بن کے آئے، نکتے موجود تھے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے، نکتے موجود تھے۔ پھر عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، نکتے موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کلمہ مکمل ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ پہلے حصے میں نکتہ تھا نہ دوسرے حصے میں نکتہ۔ تو کلمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لے لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کر دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور ہے اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہا اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ إِصْرِي، اور اس پر جو ہے پورا مکمل وعدہ کرتے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہا سب پیغمبروں نے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا تم کی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پر گواہ۔ اور اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یہ مرزائی جو ہے نا یہ ایک معاملہ پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ تو نبی ہیں اور وہ عیسیٰ کے آنے کا اقرار نہیں کرتے، تو اس پر علماء کی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مختصر یہ کہ وہ روح اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ تو ہم سب کہتے ہیں کہ جہاں کا خمیر تھا وہاں پہنچ گئی، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہر آدمی جس جگہ سے اس کی چٹکی مٹی کی لے کر اسے بنایا گیا وہاں دفن ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو امر ربی سے پیدا ہوئے، اور جب یہ پیدا ہو گئے انسانی شکل میں تو پھر یہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ان کو جہاں سے امر آیا تھا وہاں اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب چونکہ انسان بن کر آئے تو پھر دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، لیکن نبی نہیں بن کر آئیں گے، آپ کی شریعت کی ہی یہ تبلیغ کریں گے، اسی شریعت کے ماتحت آئیں گے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اسلام کا بنیادی عقائد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جو نزول ہونے والا ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاتم الانبیاء ہونا یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو آئیے اب دوسری بات کی طرف، تمام نبیوں سے بھی اقرار ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے ہوئے انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، نمرود تھا، شداد تھا، اور اسی طرح ان کے ساتھ اور کتنے، فرعون تھا، انہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے نبی ہوئے تو اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے نبوت کے مقام کو اتنا مکمل کر دیا اور اتنی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد ابو بکر جیسا انسان بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور حضرت عمر فاروق جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ بھی آپ کی موجودگی اور آپ کی نبوت کے بعد نبی نہیں ہو سکتے۔ تو اب جس نے کیا دعویٰ نبوت کا کیا، کیوں کہ آپ نے نبوت کو اتنا کامل اور مکمل کیا، اس نے کہا دعویٰ نبوت کر کے میں اس مقام پر پہنچتا ہوں، چاہے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو یہ دوسری بات ہے آپ کی فضیلت میں۔ اس کے بعد یہ بات کہ پہلے انبیاء علیہ السلام، یہ قیمتی باتیں ہیں، ذرا سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، یا پھر اپنے علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، خلیل اللہ، ان کی اپنے وقت میں لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے بھی نبی تھے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ایک وقت میں کئی کئی نبی بھی ہوئے، اور ایک وقت میں اپنی قوم کے لیے نبی، اپنے علاقوں کے لیے نبی، اپنے علاقوں کے لیے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اور علاقے کے نبی تھے، لوط علیہ السلام اور علاقے کے نبی تھے۔ تو ان کی نبوت علاقائی تھی، قومی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسانوں سن لو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں،
اور تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں۔ اور فرمایا میں اس اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی آسمانوں زمینوں میں بادشاہی ہے، اسی نے مجھے آسمانوں زمینوں میں نبی بنا کر بھیجا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ والرسول النبی، فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی، اس پر بھی ایمان لاؤ، اللہ پر بھی اور اس کے پیغمبر امی پر بھی، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون، اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھو اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ بات آپ پورے انسانوں کے لیے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ اس کے ساتھ جو بھی نبی آئے، یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، جو بھی نبی آئے ان کے بعد ان کی کتابیں بدل دی گئی۔ آج تورات موجود ہے لیکن اس اصلی حالت میں نہیں ہے، آج انجیل موجود ہے لیکن آج ایک انجیل نہیں کئی انجیلیں ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں تعریف شدہ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا، جو وحی اتری، جو قرآن مجید اترا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک زیر ایک زبر کی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی پہلے ضرورت ہوتی تھی، ایک نبی ہے علاقے کی طرف نبی بن کر آیا، وہ نبی جب اس کی نبوت ختم ہوئی وہ نبی چلا گیا، اللہ نے نیا نبی بھیج دیا۔ ایک نبی بن کر آیا، اس کی تعلیمات میں انحراف ہو گیا، اللہ نے نبی نیا بنا کر بھیج دیا۔ نہ تو اب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی نے آنا ہے، نہ آپ کی تعلیمات جو ہیں، نہ قرآن میں تعریف ہونی ہے، کمی نہ زیادتی ہونی ہے، اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ آپ کی تعلیمات اس پر دلالت ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک بہت عالی شان محل ہے، وہ تعمیر شدہ ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ اس میں نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ ایک اینٹ کی کمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو نبی آتے رہے وہ آتے رہے، جس طرح وہ اینٹ لگنے سے وہ محل مکمل ہو گیا، اسی طرح میرے آنے کے بعد یہ جو نبوت کا محل تھا یہ مکمل ہو گیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں، دو فرشتے ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے میزان پکڑی، ایک نے میزان کو پکڑا اور اس میں 10 آدمیوں کو بٹھایا، ایک پلڑے میں آپ کو بٹھا دیا، تو وہ 10 آدمیوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا اور آپ کا پلڑا نیچے آ گیا۔ پھر اس نے 20 کر دیے، پھر اس نے 100 کر دیا، پھر اس نے پوچھا کہ یہ کب پورا ہوگا؟ اس نے کہا اگر سارے انسان بھی اس پلڑے میں آ جائیں تو اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا مقام سب سے اہم ترین اور سب سے بلند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس عقیدے کے متعلق ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا ابراہیم خلیل ہے، دوسرے نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، تیسرے نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اس نے بھی سچ کہا، جس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے اس نے بھی سچ کہا، جس نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے اس نے بھی سچ کہا۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں فخریہ نہیں کہتا۔ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، ابراہیم خلیل بھی اور موسیٰ کلیم بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی اسی میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، اور میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور میں قیامت میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی، میں ہی جنت کے دروازوں کو حرکت دوں گا، اور سب سے پہلے میرے لیے ہی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ میں فخریہ نہیں کہتا بلکہ اللہ کا یہ میرے پر فضل ہے۔ اللہ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں پر دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، کلمات ایسے آپ ادا کرتے کہ اس میں پھر سمندروں معنی کا سمندر ہوتا تھا، اتنے چھوٹی سی آپ حدیث بیان کرتے اور اس میں معنی بہت زیادہ ہوتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے روب دیا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اور اللہ اس پر میرا روب ڈال دیتے ہیں، اور مجھے اللہ رب العزت نے میرے لیے غنیمت کا مال جو ہے حلال کر دیا، غنیمت کا مال میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا اللہ رب العزت نے۔ پہلے جو بھی غنیمت حاصل ہوتی تھی وہ کھلے میدان میں رکھی جاتی، آسمانی بجلی آتی اسے جلا دیتی، اور آپ کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا پوری کی پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی۔ کوئی آدمی کسی جگہ بھی چلا جائے، اب تو اللہ معاف کرے ایسے حالات و واقعات ویسے بھی نہیں رہے اور ایمانی کیفیات بھی ویسی نہیں رہی۔ پہلے سفر بھی اور قسم کے ہوتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ قریب کا زمانہ ہے کہ لوگ سفر کرتے کرتے کسی درخت کے اوٹ میں اپنی چادر بچھاتے اور نماز ادا کر دیتے، نماز کی ادائیگی کرتے۔ پہلی امتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا، پہلی امتوں میں جس طرح یہ مسجد ہے نا، مسجد کی جگہ وہ مقرر کی جاتی، وہاں عبادت ہوتی تھی، وہاں سجدہ کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ عبادت یا سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین ہی سجدہ گاہ بنا، جہاں آپ کا امتی نماز کا وقت ہو وہیں مصلی بچھائے اور نماز ادا کر لیں، اور اگر اسے پانی نہیں ملا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا، تو اسی زمین پر تیمم کر لے، 2 ہاتھ مارے اپنے منہ پر مار لے، پھر 2 ہاتھ مارے اپنے ہاتھوں پر مار لے۔ اگر غسل کی حاجت ہے تب بھی وہ پاک ہو گیا، اگر وضو کی حاجت ہے تب بھی وضو مکمل ہو گیا اس کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے پوری جو زمین ہے اس کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یہ بھی آپ کی فضیلتوں میں سے ہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے پہلے جو بھی نبی آتے تھے قوموں کی طرف، علاقوں کی طرف، محدود زمانے کے لیے نبی بن کر آتے تھے، فرمایا میں تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا، جن و انس کے لیے نبی بن کر آیا۔ بلکہ کتنے ایسے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آ کر اپنی شکایات کی انہوں نے، اور آپ کے پاس ہرنیوں نے آپ کو پہچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت سے پہلے میں ان درختوں کو، ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا مجھے سلام کرتے تھے۔ اور جب آپ شام کے سفر پر گئے ہیں تو جو بحیرہ راہب جو کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آیا تھا، اپنے حجرے کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، اور وہ اترا اور اس نے کہا، جس نے کبھی ملاقات نہیں کی تھی، اس نے ابو طالب کی دعوت کی، پوچھا تم کون ہو؟ ابو طالب ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، سچ بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ ہے، میرا بھتیجا ہے۔ کہا اسے واپس لے جاؤ، یہ آخری نبی ہے، اور یہودی شام میں ہو سکتا ہے کوئی اسے نقصان پہنچا دے۔ اس نے کہا تم نے اسے کسے پہچانا؟ کہا جب یہ گزر رہا تھا ہر درخت اسے سلامی کے لیے جھکا جا رہا تھا، اور یہ نبی کے لیے ہوتا ہے۔ تو تمام انسانوں کی طرف آپ نبی بن کر آئے، اور تمام جنات کی طرف، اور تمام زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب جو بھی نبی بن کر نبوت کا دعویٰ کرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اسلام کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اس سے دلیل نہیں مانگنی ہوتی کہ تو کس طرح نبی ہے، کیوں نبی ہے، کہ باب نبوت بند ہو چکا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ام ایمن یہ آپ کی جو والدہ تھی، ان کے ساتھ ہم سفر تھی جب آپ مدینے میں 6 سال کی عمر میں گئے تھے والدہ کے ساتھ۔ واپسی پر وفات کے بعد ام ایمن ہی آپ کو لے کر مکے میں آئی تھی، اور انہیں آپ ماں کا درجہ دیتے تھے اور میری ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ تو ام ایمن جب آپ کی وفات ہو گئی تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور غالباً عمر فاروق دونوں اس کے پاس آئے، یہ رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد جبریل امین جو ہے نا، ان کا آنا بند ہو گیا، یعنی کسی پر نہیں آئے۔ تو ابو بکر عمر کی بھی چیخیں نکل گئیں، تو وہی کا دروازہ بند ہو چکا، باب نبوت بند ہو چکا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے کسی دلیل کے بغیر جھوٹا کہو، اور اسلام میں اگر توبہ نہ کرے تو اس کا سزا قتل ہے، وہ واجب القتل ہے، اور قتل کیا گیا، بلکہ قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں وہ قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو مدین عرب میں بڑے بڑے فتنے، ایک زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ، ایک نبوت کا فتنہ، اور اس نبوت کے فتنے میں اور زکوٰۃ کے مانعین کے فتنے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر کو روانہ کیا تھا، اسامہ کا لشکر، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بھیجنے میں اختلافات بھی تھے صحابہ کرام میں، لیکن ابو بکر صدیق واقعتاً امت میں ان کے ایمان کو بعد میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان کے ایمان اور ان کی اتباع سنت کی یہ امت پر اتنا احسان ہے، اس وقت میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجو، جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ان سے درگزر کرو، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل علیحدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف لشکروں کو روانہ کیا اور کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم نہیں جاتے میں جاتا ہوں، اور اگر تمہیں چھوڑ کر جاتے ہو تم چلے جاتے ہو تو بعد میں درندے آئیں میرے گوشت کو نوچ کھائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صرف ایک جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب، جس کا نام مسیلمہ بن حبیب تھا، آج اس کے باپ کے نام کو نہیں جانتا کوئی بھی، اس کی پہچان ہی ہے کہ مسیلمہ کذاب یعنی جھوٹا، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس نے خط بھیجا تھا، اس خط کے بدلے میں آپ نے بھیجا تھا مسیلمہ، اللہ کے نبی کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، انہی کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، 80,000 کے مقابلے میں 13,000 کا لشکر، اور اس لشکر میں جو انہوں نے اپنے نبی کی نبوت کی حفاظت میں جانیں قربان کی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑے ہیں اور 87 سرایا بھیجے ہیں۔ وہ جماعتیں جو میں آپ شریک نہیں ہوئے صحابہ کو بھیجا وہ 27 ہیں، اور یہ مدینے کی 9 سالہ مختصر زندگی میں، یہ بھی دیکھ لیجئے 27 غزوات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 27 سرایا جن میں آپ نے صحابہ کو بھیجا، اور ان میں شہادت پانے والے جو ان تمام جنگوں میں ہیں ان کی تعداد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں شہید ہوئے وہ 259 ہیں۔ اور جنگ یمامہ میں صرف ایک جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 12,000 ہے ایک جنگ میں۔ ان میں 700 حفاظ کرام ہیں قرآن مجید کے حافظ، اور ان میں 70 بدر کے شریک صحابی بدر میں، ان میں 360 انصاری صحابی ہیں، اور 360 وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو اپنے ایمان کی حالت میں دیکھا، یعنی تابعی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ تمام شہید ہو گئے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آنے والوں کو پیغام دے کر چلے گئے۔ تو یہ اسی طرح ایک فتنہ ہمارے ہاں اٹھا جو آج بھی اس کی موجودگی ہے، لیکن وہ فتنہ جب اٹھا تھا اور وہ تھا مرزا قادیانی کی شکل میں، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو ہمارے ملک کی اسمبلی نے تمام نے متفقہ طور پر ان کو کافر قرار دیا۔ کسی بھی قسم کے مرزائی، لاہوری یا کوئی بھی قادیانی، سب کو کافر متفقہ طور پر قرار دیا۔ اور آج بھی ستمبر کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے جہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد جو ہماری زندگی کا لائق عمل ہے وہ بھی اپنی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں دعوت بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے اسوے کے مطابق بنائیں۔ جب قیامت کا دن ہونا ہے تو جب انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امتی امتی پکار رہے ہوں گے، سفارش اور شفاعت صرف آپ کی قبول کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ رب العزت کئی ایک نیک صلحاء کی، حفاظ کرام کی، اور اسی طرح شہداء کی جو سفارش ہے وہ قبول کریں گے بإذن اللہ۔ لیکن قیامت میں جو اصل سفارش ہے، شفاعت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، حساب کتاب کے شروع ہونے میں اور اسی طرح جنت میں جانے میں۔ تو اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا